بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وعليها وبنيها سر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اسی ٹاپک کو اسی آیت کو لے کر پھر آگے جاتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا. اچھا فتیمموا سعیدا طیبا، تم تیمم کرو گے لیکن ایسی مٹی کے ساتھ تیمم کرو گے جو کہ سعید ہوگی اور طیب ہوگی. پھر اس کے بعد آتے وَامْسَحُوا بِوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اس سعید اور طیب مٹی کے ساتھ تیمم کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. ابھی یہاں پر پروردگار عالم ہمیں یہ سب وضو کا طریقہ بتایا اور تیمم کا طریقہ بتایا. یہ سب بتانے کے بعد اب اصل مقصد کو پروردگار عالم بتاتا ہے، کیونکہ سب جو لوگ ہوتے ہیں نا تقریباً ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اے اللہ ہم کیوں وضو کریں، ہم کیوں تیمم کریں، کیوں اس طریقے سے ہم کریں، ہم اپنے طریقے سے کریں گے. تو خدا کہتا ہے کہ میرے پاس آنے کے لیے میرا طریقہ اختیار کرو. اور خداوند عالم اب اپنے مقصد کو بتاتا ہے. اچھا اس میں 3-4 مقصد ہوں گے. میں نے جو روٹ ورڈز نکالے ہیں، جو روٹ میننگ نکالی ہے، انشاءاللہ میں نے تو ایک لمٹ میں آپ کو چیز دے دی ہے، لیکن اس میں اور مطالب کو نکالنا اور اس آیت پہ اور کام کرنا آپ کا کام ہے. اب اللہ کہتا ہے ما یرید اللہ، نہیں چاہتا ہے اللہ، لیجعل، کہ قرار دے، علیکم تم لوگوں کے اوپر من حرج، کوئی بھی تکلیف، مشقت، محنت. اب ما یریدو آپ نے قرآن میں بہت جگہوں پہ دیکھا ہوگا ارادہ ہے، یریدو، نریدو، یا یہ جو لفظ ہے نا جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہو جائے، چاہے وہ پاسٹ میں یوز ہو یا پریزنٹ میں یوز ہو، یا فعل ماضی میں استعمال ہوتا ہے، فعل مضارع میں استعمال ہوتا ہے، یا فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اس کے پروناؤنس جتنے بھی چینج ہو جائیں، جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کام کرنے میں 100% شیورٹی ہے. تو جب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کرنے کی بہت بڑی ہمارے پاس شیورٹی ہے اور ہم یہ کام کریں گے. یا خدا کہتا ہے کہ مجھے بے ارادہ یوری تو اللہ کا ارادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 100% اللہ ریڈی ہے، تیار ہے اس کام کو کرنے کے لیے. تو ما یریدو، اللہ نہیں چاہتا، یعنی اللہ کا ذرہ برابر بھی ارادہ نہیں ہے. یہاں خداوند عالم 100% ہمیں یقین دلاتا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں. کیا اللہ نہیں چاہتا؟ ما یرید اللہ، نہیں اللہ کا ارادہ، بالکل اللہ نہیں چاہتا کہ لیجعل، کہ قرار دے یا بنائے تمہارے اوپر، علیکم من حرج، کوئی مشقت، کوئی محنت، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی برائی. حرج کا مطلب ہوتا ہے مشقت، محنت، وہ کام جو ہمیں مشکل لگتا ہے، وہ کام جس میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا. کبھی کبھی گناہ کے لیے بھی حرج ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نا ما حرج، نہیں ہے کوئی گناہ. تو یہاں اللہ ہمیں کوئی تکلیف، رنج، مشقت، محنت میں نہیں ڈالنا چاہتا. لیکن اچھا اگر خدا ہمیں کوئی محنت میں نہیں ڈالنا چاہتا تو اللہ چاہتا کیا ہے اس وجہ سے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ولیکن، لیکن اس کا ایک ارادہ ہے اس وجہ سے. خدایا ہم پوچھیں کہ خدا کیا تم چاہتے ہو، کیا تمہارا ارادہ ہے؟ تو ہمیں صاف صاف کہتا ہے ولیکن یریدو، لیکن وہ چاہتا ہے لیطہرکم، کہ وہ بہت پاک کر دے، صاف کر دے، کلین کر دے تمہیں. ولیتم، اور تمام کر دے. یتم تمام سے آتا ہے، یعنی تمام کر دے، کمپلیٹ کر دے. نعمتہ، اپنی نعمتوں کو. نعمت کے روٹ ورڈز بھی ہوتا ہے نعمہ، اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو، اور وہ چیز ہمیں ملے تو ہمیں راحت ملے، ہماری مشکلات جو ہے وہ، ہماری پرابلمز جو جس سے حل ہو جائیں اور بہت زیادہ سکون ملے اور ہمارے لیے باعث راحت بنے، اس کو کہتے ہیں نعمہ. تو اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ ولیکن یریدو، لیکن اس کا ارادہ ہے لیطہرکم، کہ وہ تمہیں پاک کر دے، بہت کلین کر دے، صاف کر. طہر کا مطلب ہوتا ہے صاف کر دینا، کلین کر دینا. اور ولیتم، اور تمام کر دے، کمپلیٹ کر دے اپنی تمام نعمتوں کو، علیکم، تمہارے اوپر. لیکن ایک سوال یہاں پر آتا ہے کہ اے اللہ تم نے ہم سے وضو کروایا، تم نے ہم سے تیمم کروایا، تم نے ہمیں طریقہ بتایا، تم نے یہ تو بتا دیا
کہ تم سے میں اس لیے وضو تیمم چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم پاک ہو جاؤ، تم کلین ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، اور میں تمہیں اپنی نعمتوں کو دے دوں. لیکن تم کیا چاہتے ہو اس سے؟ تمہیں کیا ہم دیں؟ تو خدا کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں لعلکم تشکرون، جب یہ سب کچھ ہو جائے اور میں اپنی نعمتوں کو بھی تمہیں دے دوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں لعلکم تشکرون، شاید تم لوگ میرا شکر کر سکو. یہ تھی ہماری آیت وضو کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وضو کی آیت کو خداوند عالم نے خوبصورت بتایا، پھر اس میں طریقہ بتایا. طریقہ بتانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے. مقصد بتانے کے بعد کہتے ہیں اب تم لوگوں کو کیا کرنا ہے، ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے. ایک حدیث جو ہے امام رضا علیہ السلام کی بیان کرتی ہوئی جاؤں گی. اس آیت کے آخر میں امام رضا علیہ السلام وضو کا فلسفہ بتاتے ہیں نا. امام بتاتے ہیں کہ وضو کیوں کیا جاتا ہے، یعنی وضو کا فلسفہ جو تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس لیے وضو کو واجب قرار دیا ہے، وضو کو ہمارے لیے قرار دیا کیونکہ یکون العبد طاہرا اذا قام بین ید الجبار، کہ جب ایک بندہ اپنے مالک، اپنے معبود، اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو، تو جب ایک بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو نا تو اس کو پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، کلین ہونا چاہیے. ایسے گندگی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے وہ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق کے سامنے آنا چاہیے. اور دوسرا جو امام رضا علیہ السلام فلسفہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مطیعا لہ فیما امرہ، کہ جب ایک بندہ وضو کرتا ہے نا تو وضو کے صرف ہم ہمیشہ ہر چیز میں، بس شریعت میں ہر چیز میں ڈھونڈتے کہ اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے، ہمیں کیا فائدہ ہے، ہمیں کیا فائدہ ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں فزیکل بھی ملے، کیونکہ خدا نے انسان کو جسم صرف نہیں دیا ہے، صرف فزیکل باڈی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کو روح بھی دی ہے. کیونکہ ایسی چیزیں بھی ہیں ہمارے اندر جو نظر نہیں آتی ہیں، ان کی بھی الگ سے غذا ہوتی ہے. تو یہاں پر امام فرماتے ہیں مطیعا لہ فیما امرہ، یہ ایک نشانی ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں کہ اے اللہ جب میں وضو کرتی ہوں اور اس کے کہنے پر وضو کرتی ہوں، اس کے طریقے پہ وضو کرتی ہوں، اس کے مطابق وضو کرتی ہوں، تو میں اللہ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ میں تیری مطیع ہوں، میں تیری فرما بردار ہوں جو میں اس طرح سے وضو کرتی ہوں. اور تیسری چیز جو بتاتے ہیں امام نقیا من الادناس والنجاست، کہ وضو جو ہے وہ ہمیں بہت جو دنس کہتے بہت گندی چیزیں، نجاست سے اور گندگی سے اور ایسی چیزیں جو اندر کی غلاظت ہوتی ہے نا اور جو باہر کی نجاست ہوتی ہے ان سے بھی ہمیں پاک کر دیتا ہے وضو. اور پھر آتا ہے کہ چوتھی چیز جو امام فرماتے ہیں کہ وضو کے فائدہ کیا ہے، وضو کا فلسفہ کیا ہے، فرماتے ہیں ذہاب الکسل وطرد النعاس، کہ وضو جو ہے وہ ہمیں سستی سے، آلس سے دور کرتا ہے. جس کے اندر سستی اور آلس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے. جب وہ وضو کریں گے تو یہ چیزیں اس میں سے نکل جائیں گی. اور پھر ایک خاص چیز جو آخر میں بتاتے ہیں جو مجھے بہت پسند ہے، کہتے ہیں وضو کیوں ہوتا ہے، کیوں وضو کا فلسفہ کیا ہے. پانچویں چیز وَتَزْكِيَّةُ الْفُؤَادُ لِلْقِيَامِ، کہ جب ایک انسان وضو کر کے مصلی پہ چڑھ کے کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کی طرح تو یہ وضو اس کے دل پر، اس کے فؤاد کہتے ہیں وہ دل جو کہ ایمان کی گواہی دیتا ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے، یا فؤاد روح کو بھی کہتے ہیں. کہ جب ایک بندہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ وضو اس کے فؤاد کو، اس کی روح کو اور اس کے اس دل کو جو ایمان کی گواہی دیتا ہے اس کو پاک اور پاکیزہ کرتا ہے. تو یہ تھی ہماری وضو کی آیت. اور پھر سے میں کہوں گی کہ النور کا بہت شکریہ کہ جس نے اس آیت کو ہمیں بیان کرنے میں ہماری مدد کی اور اس آیت کو چاہا کہ یہ بیان ہو لوگوں کے لیے. خدا سے دعا کرتی ہوں کہ خدایا اے پاک پروردگارہ، یہ جو ہم نے وضو کی آیت کی ہے اے اللہ ہمیں اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور خدایا یہ جو خداوند عالم نے ہمیں وضو کے لیے بولا ہے
اس میں وہ چیز، اس چیز کو ہمارے لیے قرار دے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین.